اس کا نام الفاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے اور الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ جیسا میں نے پہلے حدیث سنائی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ یہ ہے، سورۃ الکنز بھی اس کا نام ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ نور بھی ہے، سورہ نور۔ اس کے مقصد کیا ہے سورہ نور کہنے کا، وہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا جبریل امین آ گئے۔ اب جبریل امین کی یہ ملاقات جو تھی وہ ایسی ملاقات تھی جس کے اندر جبریل امین پیغام ہی کوئی نہیں لے کے آئے، بس آئے، ملاقات کی، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہیں تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور آواز اوپر سے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دیکھا تو سرکار نے ایسے دیکھا تو جبریل امین فوراً بولے یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، یہ آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے۔ فرمایا اچھا جی یا رسول اللہ، آج وہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس آیا ہی نہیں۔ اب دیکھیے پروٹوکول، سورۃ فاتحہ کا پروٹوکول دیکھیے اور سورۃ فاتحہ کی شان دیکھیے۔ جبریل امین آئے، آ کے بیٹھے ہیں کہ دروازہ کھلا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، اور وہ فرشتہ کیا لے کر آیا ہے پیغام؟ وہ فرشتہ پیغام یہ لے کر آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو دو نور عطا کیے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ وہ دو نور کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ ایک نور کا نام ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری آیتیں آمن الرسول سے شروع ہو رہی ہیں۔ وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان آیتوں کو سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ آیا اور آ کر کہا ہے اللہ کے حبیب، رب نے آپ کو جو دو نور عطا کیے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور کا نام ہے سورۃ فاتحہ اور دوسرے نور کا نام ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کا پروٹوکول چیک کریں، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ المناجات۔ اس کے اندر چونکہ اللہ کے حضور مناجات پیش کی جا رہی ہیں۔ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں ایسی دعا جس کے اندر آہوزاری کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگا جائے، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگنا۔ تو یہاں جب بندہ پہنچتا ہے نا مالک یوم الدین، جو اہل ایمان، جب صوفیاء جو اللہ کے نیک صالح لوگ ہیں، جب وہ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ اصل میں مالک یوم الدین اللہ کی اس کبریائی کا اعلان ہے، اس بادشاہت کا اعلان ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان الوہیت کے ساتھ، شان مالکیت کے ساتھ اللہ کریم قیامت والے دن بندوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ آج کے دن میرے سوا کوئی مالک ہے؟ تو آواز آئے گی نہیں، ان الملک الا للہ، اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہاں ہماری زبانیں خاموش ہوں گی اور اللہ کے حضور سارا کچھ ہی پیش کیا جائے گا وہاں پہ، مالک یوم الدین۔ تو یہ آہوزاری جب یہاں پہ چھڑتی ہے نا، جب دل کے اندر وہ درد پیدا ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے، مالک کے سامنے، مالک کے سامنے،
آپ نے چھوٹا سا گھر میں ملازم رکھا ہو یا دکان پہ ملازم رکھا ہو نا، یہ اس سے پوچھئے کہ مالک کو جواب دینا کیسا ہے، یہ اس ملازم سے پوچھئے کہ مالک کو جواب دینا، مالک کو حساب دینا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ آپ میں سے جو دوست ملازم ہیں انہیں پتہ ہوگا اس بات کا، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اپنے مالک کو حساب دینا کیسا ہے۔ کہ دنیا کے مالک ہیں، وہ دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس کے حضور جواب دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ المناجات اسے کہا گیا، بندہ رو کے آہو زاری کر کے اللہ سے کہتا ہے کہ مالک ایاک نعبد، توفیق دے دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، و ایاک نستعین، توفیق دے دے کہ تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے پر چلا دے۔ پھر بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ تو یہ سورۃ المناجات ہے، اور یہ سورۃ السؤال ہے، اس کا نام ہے سورۃ السؤال، یعنی سوال کرنے والی سورت۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، سوال کرنے کا طریقہ، اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی سوال کرنے کی تعلیم۔ سوال کرنا کیسے اللہ سے؟ ایسے کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین صفات اللہ کی بیان کر کے پھر مالک سے عبادت اور مدد کی توفیق مانگنی ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ المناجات، سورۃ الکنز، سورۃ النور، سورۃ الفاتحہ، سورہ ام الکتاب، اور اس کا ایک نام ہے الرقیہ۔ الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنے والی سورت کو، دم کرنے والی سورت۔ اور یہ سورت اتنی عالی شان سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے پھر آواز دی، وہ نماز پڑھ، انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز، یہ سورت فاتحہ کے مسئلہ میں سے ہے، اس لیے میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں بات۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جانا ہے۔ فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ عرض کی یا رسول اللہ غلطی ہوگی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں مسئلہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ ہی کا بلانا ہے، اور رسول اللہ کی بات نہ سننا حقیقت میں اللہ ہی کی بات نہ سننا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ابی بن کعب سے فرمانے لگے آج میں تمہیں ایک بڑی شاندار بات بتاؤں گا، آج میں تمہیں ایک بڑی شاندار سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، چل دیے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ذرا آہستہ قدموں سے چلنے لگا کہ سرکار وہ بات بتا دیں۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورت بتاؤں گا، تو آقا وہ سورت بتا دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی سورت ہے جو تو نے ابھی نماز میں پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک۔ فرمایا اس سے بہترین سورت پورے قرآن میں کوئی نہیں، اتنی اعلیٰ سورت ہے یہ۔ اس کا نام ہے الرقیہ، دم کرنے والی۔ اچھا یہ دم کرنے والی اس کا نام کیوں ہے؟ صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک قافلے کی شکل میں کہیں گئے، اور راستے میں ان کو بھوک لگی، کھانا ختم ہو گیا۔ ایک بستی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، وہ تھے سارے غیر مسلم۔ انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا ان سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا چلو چلو ہم نہیں مسلمانوں کو منہ لگاتے، چلو کام کرو جا کے اپنا، نہ کچھ کھانے کے لیے دیں گے نہ کچھ پینے کے لیے دیں گے۔ اللہ نے پھر ایسا سبب پیدا کیا
کہ ان کے سردار کو بچھو لڑ گیا. ان کے سردار کو جب بچھو لڑا تو وہ تڑپنے لگا. سانپ کا زہر اور بچھو کا زہر دو الگ الگ چیزیں ہیں. سانپ کے زہر سے تو کبھی کبھی بندہ فوراً مر بھی جاتا ہے، لیکن بچھو کا زہر جو وہ تڑپاتا بہت زیادہ ہے. تو وہ تڑپنے لگا. حکیم بلا لیے، طبیب بلا لیے، لیکن آرام نہ آیا. تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ایسا کرو، یہ جو آ کے مسلمان بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ. مجھے خبر ملی ہے کہ ان کا نبی کوئی ایسی کسی کتاب کی تلاوت کرتا ہے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے. ان سے جا کے پوچھو کہ کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کے ساتھ تم اس کا علاج کر سکو. ایک آدمی آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم دم کرتے ہو؟ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے ہاں کرتا ہوں، لیکن فری نہیں کرتا. چونکہ یہ انہوں نے جیسا کیا تھا اب ویسا ان کو جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا فری نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ 30 بکریاں لوں گا پھر دم کریں گے. انہوں نے کہا آ جائیں پلیز، مہربانی آپ کی، آئیں دم کریں. قبیلے کا سردار تھا. آپ نے کیا کیا وہاں جا کے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پڑھ کے اس کو پھونک ماری، اللہ نے شفا عطا فرما دی. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی. اچھا، انہوں نے 30 بکریاں جو ہیں وہ دے دی. حضرت ابو سعید خدری لے کر آ گئے. اب یہ جو باقی ساتھی تھے نا، وہ حضرت ابو سعید خدری سے کہنے لگے کہ یہ صرف آپ کی نہیں ہیں، ایک کلیاں تو ہڈیاں ہی نہیں، ان میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا بھائی چلے رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، وہی فیصلہ فرمائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ یہ ایسے معاملہ ہوا، سارا واقعہ سنا دیا. تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے تب کہا، آپ نے فرمایا یہ سورۃ الرقیہ ہے، یہ دم کرنے والی صورت ہے. اچھا، سرکار نے پوچھا، فرمایا کتنی بکریاں لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ 30. فرمایا ان کو آپس میں تقسیم کر لو. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، فرمایا بتاؤ تمہیں اس صورت کی تعلیم کس نے دی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے. فرمایا پھر میرا بھی حصہ ہے، وہ بھی نکالو. یہاں سے نمبر 1 جو چیز معلوم ہوئی وہ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ پہ جو بندہ یقین رکھ کے پڑھے اللہ کریم جل جلالہ ضرور شفا عطا فرمائے گا. کیونکہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، کفایت کرنے والی، کافی. تو نبی علیہ السلام نے وہاں کہا کہ یہ سورۃ الرقیہ ہے. فرمایا یہ دم کرنے والی صورت ہے. اب صحابی رسول نے دم کیا، اللہ کریم نے اس کے اندر شفا رکھ دی. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں، نقشبندی ہمارے قبلہ حضرت صاحب، ہمارے استاد صاحب، وہ یہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ جس بندے کی شدید حاجت ہو اور حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، وہ 41 دن یہ وظیفہ کرے، رب قدوس 41 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اس کی حاجت پوری فرما دے گا. وہ وظیفہ کیا ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں. بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی 41 مرتبہ. کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، الرحیم کی جو میم ہے اس کی زیر کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے، وصل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پوری صورت 41 مرتبہ پڑھے، 41 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دے گا. ایک اور صحابی، ان کا نام ہے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے چچا جان بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. ان کے پاس تھی 100 بکری. 100 بکری لے کر آئے. یا رسول اللہ یہ 100 بکری ملی. فرمایا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں فلاں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں انہوں نے ایک پاگل شخص کو باندھ رکھا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ اس پاگل کا کوئی علاج ہے؟ تو میں نے کہا بالکل اس کا علاج ہے. تو میں نے 3 دن اپنے لعاب پر، اپنے تھوک پر سورۃ فاتحہ صبح و شام پڑھتا، پڑھ کے اس کو لگا دیتا. اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس مجنوں کو ٹھیک کر دیا، اس کا پاگل پن جاتا رہا. تو یہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الرقیہ ہے، سورہ کاملہ ہے، سورہ کافیہ ہے. اس سورت کے اندر اللہ کریم نے انمول خزانے رکھے ہیں.
اور پھر یہ سورۃ فاتحہ جو ہے رب قدوس نے اس کے اندر ایسا کرم فرمایا کہ حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک دن آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا ڈر لگتا تھا آپ کی امت کے جہنم جانے سے، کہ آپ کی امت جہنم میں جائے گی، میں بڑا ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا یہ چیلنج ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گا، ایسے گناہ کے کام ان سے کروائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے، جب یہ نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار مار کے رویا۔ الروض العنف کتاب کا نام ہے، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ چیخ کے رویا، 4 مرتبہ۔ ایک دفعہ جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا اس دفعہ، دوسری بار جب اس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، تیسری دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر وہ چیخا کہ اب رحمت للعالمین آ گئے، اور چوتھی دفعہ جب سورۃ فاتحہ اللہ نے نازل کی تب وہ چیخ و پکار کرنے لگا، اب میرا کام خراب ہو گیا، اب یہ سورۃ فاتحہ عطا کر دی گئی، اب یہ نور عطا کر دیا گیا، اب یہ عرش کا خزانہ ان کو دے دیا گیا، اب یہ سورہ شفا ان کو دے دی گئی، اب یہ سورہ کاملہ کافیہ وافیہ شافیہ ان کو دے دی گئی، اب میرا داؤ، اب میرا مکر، اب میرا فریب جو ہے وہ کم چلے گا۔ تو حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کی امت کے بارے میں اکثر ڈرتا رہتا تھا، لیکن اب میرا وہ ڈر ختم ہو گیا، اب میرا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ یہ جو 7 آیتیں ہیں نا، جہنم کے ہیں 7 دروازے، دروغے 19 ہیں، دروازے 7 ہیں، تو یا رسول اللہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو بندہ اس کو اپنا ورد بنا لے، اللہ کریم ایک ایک آیت کی برکت سے جہنم کے ایک ایک دروازے سے آزادی عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیتیں، اب ان کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ الحمد سے ہے۔ الحمد، لفظ حمد بھی کافی ہے، لفظ حمد یہ بھی کافی ہے، لیکن الحمد، حمد کا معنی ہے تعریف، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف، لیکن یہاں الف لام لگا کے اس تعریف کو خاص کیا کہ تعریف تو خوشامد کے طور پہ بھی کی جاتی ہے، کسی کو خوش کرنا تو خوشامد کے طور پہ بھی تعریف کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں الحمد یعنی خاص تعریف، خوبی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں جو خوبصورت اس کا ترجمہ کیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں نہیں۔ تعریف کا لفظ جو ہے یہ اتنا جامع لفظ نہیں ہے، تعریف تو جھوٹے شخص کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن خوبی کمال کو ہی کہتے ہیں، خوبی کمال کو ہی کہتے ہیں۔ کبھی کسی کا جوا کھیلنا کسی نے خوبی کہا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے جی، جوا بڑا سونا کھیلتا ہے، یہ تاش بڑی سونی کھیلتا ہے، یہ شراب بڑی سونی پیندا ہے، کبھی اس کو خوبی نہیں کہیں گے، ہم کمال نہیں کہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تعریف تو جھوٹے شخص کی کسی جھوٹی بات پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خوبی صرف اللہ کریم جل جلالہ میں پائی جاتی ہے، اور خوبیوں کا مالک بھی وہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے جب بھی اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، تو یہ نہ کہو کہ تعریف اللہ کے لیے، یہ کہو کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام کمال اللہ کے لیے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کی حمد، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اس لیے میں نے حمد کا لفظ جو ہے وہ آپ کو سنایا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے احمد، یہ تو آپ سب کو بھی آتا ہے، حضور کا یہ عرشوں پہ نام ہے احمد۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احمد افعل کے وزن پہ، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ یہ سورۃ الحمد ہے،
سورہ فاتحہ، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم کا نام احمد، معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ اب توجہ کرنی ہے آپ نے، بڑی ایک لطیف بات آپ کے سامنے آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کی عمر مبارک میں، تو یہ اعلان نبوت کے بعد والے 23 سال بنتے ہیں جب کتاب قرآن مجید کی تلاوت بتائی گئی امت کو، جب قرآن کا نزول شروع ہوا، جب نماز باقاعدہ طور پہ شروع کروائی گئی، جب نماز جمعہ باقاعدہ طور پر شروع کروائی گئی، جب عیدین کی نمازیں شروع کروائی، یہ 23 سالوں میں سارا کچھ ہوا۔ زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، ان 23 سالوں میں سارا ذکر ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف تبلیغ، بلکہ یوں کہہ لو صرف اللہ کا ذکر 950 سال ہے۔ تب اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے نا انہوں نے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال اللہ کا ذکر کیا ہے، تو پھر اللہ کی حمد تو زیادہ بیان کرنے والے وہ بنے، رسول اللہ کیسے بنے؟ نبی پاک تو پھر زیادہ نہیں نہ ہوئے۔ احمد نام کیوں ہے؟ اس میں تفضیل کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا کہ محمد ہی اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ نے اس لیے کہا، فرمایا تم واقف ہو میرے رسول کی 63 سالہ زندگی سے، تم نے دیکھی ہے میرے رسول کی 63 سالہ زندگی، اس سے پہلے والی زندگی سے تم واقف نہیں ہو، میں واقف ہوں، اس لیے میں نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے احمد۔ فرمایا بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، اس کے اندر وہ حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 18,000 سال پہلے اللہ کے حضور نور تھا۔ نشر الطیب کتاب کا نام ہے، لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ اس کے اندر وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 18,000 سال پہلے میں اللہ کے حضور نور تھا اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اگلی سطر میں لکھتے ہیں اگر اس سے زیادہ والی حدیث ملے تو اس پہ یقین کر لینا، میری نظر اسی حدیث پہ گئی ہے۔ اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور تخلیق آدم سے 18,000 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر یہاں تک پہنچی ہے، اس حدیث تک گئی ہے۔ تو اس لیے حضور کا نام احمد ہے کہ جب آدم علیہ السلام تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی حضور اللہ کی حمد بیان فرما رہے تھے، اس لیے آپ کا نام احمد ہے عرشوں پہ، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ کا عرش کا خزانہ ہے، نور ہے، کنز ہے، شفا ہے، کافیہ ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، صورت اساس ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو۔ یہ قرآن پاک کی بنیاد، قرآن پاک کی ترتیب کا آغاز اس سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ کے چند فضائل جو ہیں، چند اس کے متعلق باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، وہ سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق